ڈرامہ سیریل مہرا کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ اب سکندر بہت پریشان ہے کہ جو بریسلٹ میں نے انوشے کو گفٹ کیا تھا وہ میرے کمرے میں آخر کیسے آیا، اور پھر وہ کمرے سے غائب بھی ہو گیا۔ آخر یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ باہر کا انسان تو کوئی نہیں ہو سکتا، یقیناً گھر کے اندر کوئی ہے جو یہ سب کر رہا ہے، لیکن وہ جو کوئی بھی ہے یقیناً اسے میرے اور انوشے کے میٹر کے بارے میں سب پتہ ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے تو اس کا شک جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے انوشے گھر میں آئی ہو، لیکن انوشے کیسے آ سکتی ہے؟ گھر پہ اتنے سیکیورٹی گارڈز کا پہرا ہے۔ پھر اس کا شک جاتا ہے علیزے کی طرف، کہیں یہ اس کا کام تو نہیں؟ تبھی سکندر عریشہ سے کہتا ہے کہ یہ علیزے کوئی عام لڑکی نہیں، بہت ہی چالاک لڑکی ہے، اور سکندر کو پورا یقین ہو جاتا ہے کہ اس دن میں نے جسے بھاگتے ہوئے دیکھا تھا وہ علیزے ہی تھی۔ تبھی علیزے سے آمنا سامنا ہوتا ہے تو سکندر اسے کہہ ہی دیتا ہے کہ بلی کی چال ہے تمہاری، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں سے آتی ہو اور کہاں جاتی ہو، تمہیں ویسے ڈر نہیں لگتا؟ علیزے جو اس بات پہ ڈرنے کی بجائے ہنستے ہوئے سکندر سے کہتی ہے کہ میں اسے کمپلیمنٹ سمجھوں یا برائی۔ سکندر سوچتا ہے کہ مجھے علیزے کی ایک ایک ایکٹیویٹی پر نظر رکھنا ہوگی، تبھی پتہ چلے گا کہ یہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے اور کس مقصد کے تحت ہمارے گھر میں آئی ہے، اور اپنے بندوں کو علیزے کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ تبھی علیزے جب آرفنیج جاتی ہے تو اسے سامنے سے کچھ مشکوک سے آدمی آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ علیزے انہیں دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے اور کافی حد تک انہیں پہچان بھی جاتی ہے کہ ان لوگوں نے پہلے بھی میرے اوپر اٹیک کیا تھا۔ تبھی حمزہ سے ملتی ہے تو اسے بتا دیتی ہے کہ آپ کو یاد ہے، شادی سے پہلے کی بات ہے، ایک بار میں آپ کے ساتھ تھی اور ہمارے اوپر کچھ لوگوں نے اٹیک کیا تھا۔ میں نے اسی طرح کے لوگوں کو آرفنیج کے باہر دیکھا تھا اور مجھے لگتا ہے جیسے وہ مجھے ہی چیز کر رہے ہوں۔ حمزہ بھی یہ سن کے پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا مطلب وہ اٹیک بھی کسی کی سوچی سمجھی چال تھی، کوئی ہمیں جان بوجھ کے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، لیکن حمزہ کو نہیں، نقصان تو وہ صرف علیزے کو پہنچانا چاہتا ہے، اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ حمزہ کا اپنا بھائی سکندر ہے۔ اب حمزہ جب اس معاملے کی چھان بین کرے گا تو یقیناً سکندر تک پہنچ جائے گا۔ ابھی تو علیزے ایک دفعہ پھر سکندر کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیتی ہے جب وہ زبردستی کسی لڑکی کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے ساتھ جانے پہ فورس کر رہا ہوتا ہے۔ علیزے وہاں پہنچ جاتی ہے اور سختی سے سکندر سے کہتی ہے کہ اس لڑکی کا ہاتھ چھوڑو۔ ہو سکتا ہے علیزے یہ بات عریشہ کو جا کے بتائے کہ جس سکندر کے لیے تم میرے ساتھ اتنا لڑتی ہو وہ تو تمہیں کسی کھاتے میں بھی نہیں لاتا، تمہارے جیسی حسین بیوی کے ہوتے ہوئے بھی سکندر باہر لڑکیوں کے ساتھ افیئر چلا رہا ہے۔ یوں عریشہ اور سکندر کا رشتہ جب کمزور پڑے گا تو ہو سکتا ہے یہ بات بھی علیزے کے لیے فائدہ مند ہو، عریشہ سکندر کے خلاف ثبوت جمع کرنے میں علیزے کے کام آ سکے۔ فی الحال تو علیزے کی ساس یعنی کہ حمزہ کی ماں بھی علیزے کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ چکی ہے اور اس کے پرانے محلے میں پہنچ کے اس کے بارے میں کافی معلومات حاصل کر چکی ہے کہ علیزے کی ایک بہن تھی جس نے گھر والوں سے چھپ کے نکاح کیا تھا اور پھر وہ پریگننٹ بھی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے ان لوگوں کی محلے میں اتنی بدنامی ہوئی تھی کہ علیزے کا رشتہ ٹوٹ گیا، اور علیزے کی ماں یہ دکھ برداشت نہیں کر پائی، اسی لیے دنیا سے ہی چلی گئی۔ اور ابھی تو ناظرین علیزے اور حنان کا بھی آمنا سامنا ہونا ہے۔ ان دونوں کی پہلے منگنی ہو چکی تھی، حنان علیزے سے محبت کرتا تھا بلکہ آج بھی اس کے دل میں علیزے ہے۔ جب یہ سارے معاملات کھل کے سامنے آئیں گے تو ڈرامہ مزید انٹرسٹنگ ہو جائے گا۔ ویسے ناظرین کیا خیال ہے جب حمزہ کو پتہ چلے گا کہ علیزے کی پہلے منگنی ہوئی تھی حنان کے ساتھ، تو کیا وہ بھی علیزے کے خلاف ہو جائے گا یا اس سب کے باوجود بھی علیزے سے اسی طرح محبت کرے گا؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔